سب کچھ کا مالک اللہ ہے، سب کچھ کا بنانے والا، سب کچھ کا پیدا کرنے والا، قدرت والا، طاقت والا، جو مجبور نہیں ہے، جو بے بس نہیں ہے، جو لاچار نہیں ہے۔ کوئی اس کو مجبور کر نہیں سکتا، کوئی اس کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی اس کو دھمکا نہیں سکتا، کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ایسی قدرت ہے اللہ کی، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جتنا جتنا اس کی قدرت پہ انسان غور کرے، اتنی اتنی اللہ کی قدرت اور بڑی ہوتی رہتی ہے۔ کیسا نظام ہے اللہ کا میرے دوستو! اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ اللہ تو وراء الورا ہے، اللہ کو تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے بارے میں نہ سوچا نہ کرو۔ ہاں، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اللہ نے کیا بنایا، کیسے چلا رہا ہے۔ اس کو اگر سوچو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دو گھبراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ سمجھ کسی کو بھی نہیں دی کہ میں کیا ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں وہ طاقت والی ذات ہوں۔ اللہ تعارف کراتے ہیں اپنا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ جیسے ہمیں کوئی اگر تھوڑا لائٹ لے رہا ہو نا، لائٹ، تو ہم اسے اپنا خواہ تعارف کراتے ہیں، تمہیں پتہ ہی میں کون ہوں، مجھے اتنا لائٹ نہ لو، میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں فلاں میرا بزنس ہے، فلاں فلاں میرا کاروبار ہے، ہمارا فلاں خاندان ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اللہ اسی انداز سے کچھ کہہ رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی، تم نے قدر نہیں کی۔ تو پتہ بھی ہے میں کون ہوں، میری قدر تم نے نہیں کی تو تم جانتے نہیں مجھے میں کون ہوں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں وہ ذات ہوں جس کی مٹھی میں 7 زمینیں ہوں گی قیامت والے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور 7 آسمان، کتنا بڑا ہے آسمان؟ 7 آسمان میری داہنی کلائی پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ کی مٹھی کیا ہے جس میں یہ زمینیں ہوں گی، اور اللہ کی کلائی، یہ میری والی کلائی نہیں ہے جیسے میری کلائی، اللہ کی یہ کلائی نہیں ہے۔ اللہ کی کلائی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کلائی کیا چیز ہے، لیکن تعارف کرا رہے ہیں اللہ کہ میں وہ ذات ہوں، میں وہ طاقت والی ذات ہوں جس طاقت والی ذات کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ میں سارے جہان کا پالنے والا ہوں، سب کو روزی دینے والا ہوں، سب کا پیدا کرنے والا ہوں، اور کسی سے غافل نہیں۔ یہ اللہ ہی ہے کہ میں سب کو پالتا ہوں، کسی سے غافل نہیں، اور ایسا پالتا ہوں جس کو جو چاہیے اس کو وہ کھلاتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ شیر کھانا کھائے تو کہ جی آج گوشت نہیں ہے، پٹھے کھا لیں آپ۔ کبھی شیر کو پٹھے نہیں ملتے، شیر کو گوشت ہی ملتا ہے، اور تازہ گوشت شیر کھاتا ہے، اللہ تازہ ہی کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے کھلانے والا۔ اس لیے اللہ، میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ کہہ رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھو۔ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تم سے کمانا چاہتے ہی نہیں، روزی تمہیں ہم دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقوی پہ دیں گے روزی۔ آج میرے دوستو پوری دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے روزی کا، روزی 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 روزی، اور لوگ بھاگ رہے ہیں روزی کے پیچھے۔ ابھی ہم یورپ، ہماری جماعت گئی پچھلے مہینے، تو وہاں لوگوں کو میں نے دیکھا، نوجوان لڑکے، بے شمار مخلوق وہاں، یہاں سے پاکستان سے گئی ہوئی، کوئی ہندوستان سے گئے ہوئے، کوئی بنگلہ دیش سے گئے ہوئے، اور کنٹینروں میں بند ہو کے گئے۔ مجھے وہاں لڑکوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم کنٹینروں میں بند ہو کے 50 لڑکے آئے تھے، تو 50 میں سے 28 کنٹینروں میں مر گئے، 22 باقی پہنچے، 36 گھنٹے کنٹینروں میں بند۔ کس بات پہ میں نے کیا آئے یہاں، کیا کرنے آئے؟ کہ روزی ڈھونڈنے۔ لیکن اللہ تو جانوروں کو کھلاتا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کیا کہ اللہ کھلاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہارے پیدا ہونے سے بہت عرصہ پہلے تمہاری روزی لکھ دی ہے، اور جس قلم سے لکھ دی ہے اس قلم کو بھی توڑ دیا ہے، وہ قلم اب توڑ دیا ہے، تمہاری روزی کم زیادہ نہیں ہونی۔ اس لیے روزی کمانے کے اندر غلط طریقے اختیار نہ کرنا، صحیح کما لینا، اتنی ملے گی، کم نہیں ہوگی۔ اللہ کھلانے والے، اللہ اتنی مخلوق کو کھلا رہے ہیں۔ یہ پرندے کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ہم تو یہاں چلو انڈسٹری اسٹیٹ ہے نا، یہاں تو بزنس ہو رہا ہے جناب، ایک کمپنی دوسری کمپنی تیسری کمپنی، تو پرندے کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ اور پرندے کتنی روزی کھاتے ہیں؟ انسانوں سے کئی گنا زیادہ روزی کھاتے ہیں روزانہ۔ جتنے سارے انسان روزی کھاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پرندے کھاتے ہیں، پھر اس سے کئی گنا زیادہ سمندر کی مچھلیاں کھاتی ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دینے والے ہیں، اور اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ دوستو یہ سمجھ آنے والی بات نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جینز بناتے ہیں، جینز کی پینٹیں بناتے ہیں۔ تو نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پینٹیں روزانہ، یہ جینز کی پینٹ ایک دفعہ پہن لو یہ تو پھٹتی ہی نہیں ساری زندگی۔ یہ 30 لاکھ پینٹیں مہینے میں ایک کمپنی ایک فیکٹری بھیج رہی ہے، 10 لاکھ دوسری بھیج رہی ہے، 5 لاکھ تیسری بھیج رہی ہے، 15 لاکھ، یہ کروڑوں پینٹیں جا رہی ہیں روزانہ، امریکہ جا رہی ہیں، یورپ جا رہی ہیں۔ یہ کون پہنتا ہے؟ یہ کون لیتا ہے؟ اگر سوچنا شروع کرو گے پاگل ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ بات کی ہے، میں آپ کو اور بات بتاؤں۔ میں سیالکوٹ گیا جماعت میں، سیالکوٹ کے ہر گھر میں فٹ بال بن رہا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ، اور فیکٹریوں کی فیکٹریاں بڑی بڑی فٹ بالوں سے، لاکھوں فٹ بال مہینے میں جا رہا ہے، لاکھوں، کروڑوں کو تو شاید کروڑوں بھی جھوٹ نہ ہوگا۔ پاکستان بھی بنا رہا ہے، بنگلہ دیش بھی بنا رہا ہے، انڈیا میں بن رہا ہے، ویتنام میں بن رہا ہے، فٹ بال بنے جا رہا ہے، اور 22 لوگ ایک فٹ بال سے کھیلتے ہیں، 22 لوگ ایک فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ کہاں جا رہے فٹ بال؟ یہ کون کھیل رہا ہے ان سے؟ اور نہ فٹ بال کبھی پھٹتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، یہ کون لے رہا ہے ان کو؟ ایک دیہات میں ایک آدمی تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار کا کام کرتا تھا، اس کا وہ یہ بناتا تھا، وہ جو بوریاں سینے والے سوئے ہوتے ہیں یہ بناتا تھا، سوئے بناتا تھا۔ اب وہ اس کے لوگوں نے گاؤں میں لے لی، اب کسی اور کوئی سوئے لینا، اس نے کہا یا اللہ میرے سوئے کون لے گا، یہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ میری روزی آسان فرما، میں کس کو بیچوں؟ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا تم یہ روزانہ کتنے بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ 100 بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے کتنے کا ایک ہے؟ اس نے کہا 3 روپے کا ایک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہینے میں کتنے بناؤ گے؟ اس نے کہا مہینے میں 3000 بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ پکڑو 9000 روپے، یہ تمہارا ایڈوانس ہے پورے مہینے کا، 9000 مہینے بعد میں آ کے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا لو جی، وہ تو شکر کیا یا اللہ، تو کام ہی بن گیا۔ اس نے جناب 9000 روپے پکڑا، دھڑا دھڑ بنانے شروع کر دیے، اور برائے مہینہ ختم ہو وہ آئے، وہ ڈلیوری لے اور اس کو 9000 اور دے جائے کہ اگلے مہینے کا ایڈوانس لے لو۔ 4 5 6 مہینے گزر گئے، تو اب اس کے دل میں، انسان ہے نا، بس انسان ہے کمزور، اس کے دل میں آیا یہ کہیں مجھ سے زیادہ پیسے تو نہیں کماتا، سستے مجھ سے لیتا، آگے زیادہ مہنگے بیچتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے بک رہے کہ نہیں بک رہے؟ انہوں نے کہا میرے تو بک رہے، تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا تجسس بڑھتا رہا کہ یہ پیسے زیادہ کماتا ہے کہیں مجھ سے۔ اگلے مہینے جب وہ آیا، اس نے ڈلیوری اس کو دی، تو چپ کر کے اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے، جاتے 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 آگے نہر آ گئی۔ جب نہر آئی تو اس نے وہ جو سوئے لیے تھے اس سے، وہ سارے کے سارے اس نہر میں پھینک دیے۔ نہر میں پھینک کے اس نے پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا تو پتہ چل گیا کہاں لے کے جاتا ہوں، یہ سمجھ آ گئی کہاں لے کے جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ بھیجتے تھے تیرے لیے، اللہ روزی دینے والی ذات ہے، وہ نظام چلاتی ہے، وہ بھیج رہی تھی، تیرے لالچ نے تجھے پھنسا دیا، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ نظام چلاتے ہیں،
ایک جنگل میں، وہ واقعہ لکھا انہوں نے اپنے فضائل صدقات میں، ایک جنگل میں پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تو جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ایک بندہ بیٹھ گیا وہاں. اب وہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے کھانا کھلا، یا اللہ کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں. تو ایک ہرنی آئے اور آ کے اس کے سامنے ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو جائے، یہ اس کا روزانہ دودھ پیے، تازہ دودھ پیے، وہ چلی جائے. اللہ نے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا. روز ہرنی آتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چلی جاتی ہے، روز آتی ہے، چلی جاتی ہے. تو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خبر دی، کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا وہاں قافلہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ قریب آیا ہے، اس کے پاس بہت سارا سامان ہے، بہت سارا اناج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تم لے آؤ وہاں سے جا کے. اس نے کہا اچھا. وہ اناج لینے چلا گیا ان سے. اب اناج لے کے آ گیا، کچھ تھوڑا بہت جو ملا اس کو لے کے آ گیا واپس. اب یہ انتظار کرتا رہا، ہرنی دوبارہ آئی نہیں، اگلے دن بھی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی. اب اناج ختم ہو گیا 2-3 دن میں، یار ہرنی نہیں آتی. تو اس کو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تجھے روزی دیتے تھے، تجھے پسند نہیں آئی، تم نے اللہ کے غیر سے جا کے روزی مانگی، اب جاؤ انہیں سے لو. اللہ کی بند ہو گئی. اللہ نظام چلانے والے ہیں میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ یہ اے میرے حبیب ان کو یہ زندگی سکھا دے، یہ زندگی لے لیں اور ان کے دنیا جہان کے مسئلے حل ہو گئے. لیکن میرے دوستو ہم نے بڑا ظلم کیا، خدا کی قسم بڑا ظلم کیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی. دنیا میں مارے مارے پھر رہے، روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے. اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے، غیر مسلموں کے پیچھے پھر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے، ہم بھی اس پہ عمل کر لیں. آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو. بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست، نافرمانی چھوڑ دو. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی صرف چھوڑ کے مجھے دکھاؤ تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں ہر تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود دکھاؤں گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں سے روزی آئے گی. روزی کے اسباب اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. روزی کے پیچھے نہ بھاگو میرے دوست. اور آپ کو آسان بات بتاؤں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی روزی بڑھاتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کی روزی کم کسی کی زیادہ مقدر کی ہے. جو اللہ جس کو تھوڑی روزی دیتا ہے نا، تھوڑی روزی کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی، کسی کو تھوڑی ملی وہ راضی ہو گیا کہ شکر ہے اللہ کا، راضی ہو گیا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو میری دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن ہم اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. اس دن یہ کہے گا اوہ اچھا، اللہ سے پوچھیں گے بلا کے سن تجھے روزی کم ملی تھی کہ جی روزی کم ملی تھی، پھر تو راضی رہا کہ جی میں راضی رہا. اللہ کہیں گے اچھا تو ہماری تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا تھا، چل جا آج ہم تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. اچھا میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک روزی دینے والے ہیں. اس روزی کو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بندے روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں، ساری زندگی کا مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا. ساری زندگی کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا روزی کے لیے. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میری روزی بڑی تھوڑی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں عمل بتاتا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال بتائے ہیں، جو یہ اعمال لے لے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، ہم اعمال لینے کو تیار نہیں ہیں، اعمال نہیں لے رہے، ویسے کہتے کچھ کرو.
اللہ کے نبی نے اعمال بتائے, اللہ کے نبی نے چھوٹا سا عمل بتایا, آپ بھی سن لو. آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر جایا کرو, جب تم اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جایا کرو ایک منٹ کے لیے. ایک غور سے سن لو, تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے. آپ نے فرمایا گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو. کوئی بھی کام میرے دوستو بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے, سارا قرآن اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. یہ ایسا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لے, اس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ, کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ, باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ. ہر کام کو بسم اللہ اپنا ورد بناؤ, پھر دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر میں کوئی ہو نہ ہو اونچی سلام کرو اور ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ درود پڑھو اور ساتھ ایک دفعہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عمل کیا کرو. چلو جاؤ. وہ صحابی چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے پوچھا بھی تو نے بتایا نہیں, تیرا مسئلہ تھا, مالی حالات تیرے ٹھیک نہیں تھے, بتا. اس نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا, میں نے مضبوط پکڑ لیا. صحابہ حضور کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے, میں نے مضبوط پکڑ لیا. تو پھر آپ نے فرمایا پھر, اس نے کہا جی پھر کیا, میرا گھر نہیں میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے, اللہ کے نبی نے اعمال دیے ہیں. ہماری کم نصیبی میرے دوستو, نبی کا عمل نہیں سیکھا, نبی کا عمل نہیں سیکھا. ایک آدمی نے آگے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوا کریں, میری دعائیں قبول ہوا کریں. آپ نے فرمایا تم حرام کھانا چھوڑ دو, تیری ہر دعا پوری ہوگی. حرام نہ کھاؤ, دھوکہ نہ دو, جھوٹ نہ بولو, ایسے کام نہ کرو, دیکھو ہر دعا پوری ہوگی. آسان فارمولہ ہے میرے دوستو. اللہ کو اپنا مالک مان لو اور نبی کو اپنا رہبر مان لو, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. آج میں آپ کو چھوٹا سا اور مسئلہ بتا دیتا ہوں, یہ بھی سن لو, آپ کے کام آ جائے. کتنا آسان فارمولہ ہے بتاؤ. دین پہ چلنا کتنا آسان ہے, لیکن جو نہ سیکھے اس کے لیے مشکل ہے. گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں عورتیں, ہمارے سامنے روز روٹی پکاتی ہیں, ہم پکا لیتے ہیں, روز دیکھتے پھر نہیں پکا سکتے. کیوں؟ خود نہیں کیا. جو کام خود نہ کیا ہو وہ مشکل ہوتا ہے, جو خود کرنے لگ جائے وہ آسان ہو جاتا. آج دین تو آسان تھا, اللہ نے ہماری زندگی کو آسان بنایا تھا کہ تمہاری زندگی آسان کی ہے, لیکن ہم نے نہ سیکھ کے مشکل کر لیا اس کو. ایک صحابیہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, وہ آئیں حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں بوڑھی ہو گئی, میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی, جسم بھی کمزور ہو گیا, اب کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں, میری جنت بن جائے, بیٹھے بیٹھے کر لوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم ایسا کیا کرو, سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو, سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو. سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے, اتنا اجر ہے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کا. کتنا وقت لگتا ہے سبحان اللہ 100 دفعہ؟ سبحان اللہ کتنا لگے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تم الحمدللہ 100 دفعہ پڑھا کرو, الحمدللہ 100 دفعہ پڑھا کرو. اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے جس طرح تم نے 100 گھوڑے خرید کے تیار کر کے سامان سے بھر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیے, اتنا اجر ہے اس کا. پھر آپ نے فرمایا تم 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو, 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو. اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ جس طرح 100 اونٹ مکہ مکرمہ کے اندر حرم کے سامنے ذبح کیے اللہ کے نام پہ, 100 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کر دیے, اتنا اجر ہے.
اور پھر آپ نے فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب تو زمین آسمان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ اس دن تیرے سے بہتر صرف وہی انسان ہوگا جس نے یہ عمل تجھ سے زیادہ کیا ہوگا۔ اب بتاؤ کتنا آسان ہے۔